حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام رشتہ داری کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جبکہ دوسرے صحابہ کی بھی بہت قربانیاں ہیں. جی بالکل ہیں قربانیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم کو چن لیا. پہلے بنو اسرائیل کو چنا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا کہ بنو اسرائیل کو کیوں چنا. اور 2 بار قرآن میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. پھر نبی اسلام کی مبارک آمد کی برکت سے بنو اسماعیل کو اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے. لیکن جس طرح حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اے ابراہیم، جو تیری اولاد میں سے نیکوکار ہوں گے ان کے لیے یہ عہد ہے کہ انہیں میں انسانیت کا امام اور اس طرح کے سارے معاملات ان کے ذریعے چلیں گے. تو آج بھی اولاد ابراہیم میں سے جو اس طریقے پہ ہے اس کے لیے سارے فضائل ہیں. کیونکہ سیدنا علی ہوں، حسن و حسین ہوں، انہوں نے ثابت کیا اولاد ابراہیم ہونا، تو یہ ان کی نسبت نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا اور ان کے اعمال بھی اس طرح کے تھے. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہم صرف نسبت کو نہیں مانتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کی نسبت اسے آگے نہیں کر سکتی. یہ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں. لیکن اگر کسی کا عمل ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک نسبت، وہ ایک سمجھ لیں نور علی نور والا معاملہ ہے. اور یہ چیز اس کے ساتھ کوئی کنٹراڈکٹری نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. تو انسانیت میں یہ جو خاندانی سسٹم اور قوم اور قبیلے اور زبانیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں. اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو نبی الاسلام کا آخری خطبہ بھی ہے حجۃ الوداع کا مسند احمد میں کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ بنیاد ہے. لیکن جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں پلس پھر خاندان والا معاملہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. جس طرح نبی الاسلام نے خود فرمایا بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سب سے بہترین جو خاندان تھا اس میں مجھے پیدا کیا، اور اس میں بھی جو سب سے بہترین شاخ تھی قریش کی بنو ہاشم، اس میں مجھے پیدا کیا. انبیاء کرام دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی کلام نہ کر سکے. تو یہ دونوں چیزیں یہ ایکسٹریم رویے ہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے. ہاں اللہ نہ دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ اپنی دعوت توحید کے لیے کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے. لیکن چونکہ اب اس نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال تو نہیں سکتے. اب جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے پیغمبر کے ذریعے حاصل کرنی ہے. پیغمبر ہی وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا. اب کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دوں تو ایسا نہیں. اللہ کی مرضی ہے کہ پیغمبر کے ذریعے ہی ہدایت ملنی ہے. اللہ چاہتا تو ہم 10 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور ہماری بھوک ختم ہو جاتی. لیکن اس نے بھوک مٹانے کا ذریعہ کھانے کو بنایا، پیاس مٹانے کا ذریعہ پانی کو بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اس طرح یہ والے سارے معاملات ہیں.